السلام علیکم 24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ اسلام آباد قوم کو جلد بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقد اجلاس میں ملک بھر میں جاری مختلف ترقیاتی پروگراموں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر اعظم سے ملاقات، پنجاب کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پنجاب اسمبلی اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کا بل واپس کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں PSL کے کامیاب انعقاد پر تمام کھلاڑیوں اور سیکیورٹی اداروں کو مبارکباد دی۔ ریاض رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد علی عیسیٰ سے مملکت میں متعین نیوزی لینڈ کے سفیر جیمز کی ملاقات۔ مساجد میں دہشت گردی کے واقعے کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے سفیر نے افسوسناک سانحے پر سعودی عرب کے کردار اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے سانحہ نیوزی لینڈ کو اسلامی دنیا کا بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا تھا۔ مکالمہ بین المذاہب کے شاہ عبداللہ عالمی مرکز کے سیکرٹری جنرل فیصل بن معمر نے کہا کہ دنیا زیادہ انتہا پسندانہ دہشت گردی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بیجنگ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ چین۔ پاک چین اقتصادی راہداری سے متعلق چائنا انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سے خطاب۔ CPEC کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے پاکستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، شاہ محمود قریشی۔ ہالینڈ مختلف مقامات پر فائرنگ، ڈچ شہر اتریخت میں مسلح شخص کی فائرنگ، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حملہ آور کی شناخت گوگ مین تانس کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی کا عمل قرار دیتے ہوئے ملزم کی تصویر بھی جاری کر دی ہے۔ تہران، ایرانی عوام امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب پر غصہ کریں، حسن روحانی کا خطاب۔ ایران کے معاشی حالات کے ذمہ دار یہی ملک ہیں، حسن روحانی۔ تاہم حسن روحانی نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ ایرانی قوم ان ممالک کے خلاف کس طرح کا سخت رد عمل دے۔ ایران کی مہنگائی کی شرح 20% سے زیادہ ہے اور 8 کروڑ آبادی کے حامل ملک میں 30 لاکھ افراد بے روزگار ہیں، حسن روحانی کا اعتراف۔ تہران، ایران نے شام اور عراق میں 2 لاکھ قاتلوں کو بھرتی کیا، ایرانی جنرل کا اعتراف۔ سپاہی پاسداران کی ذیلی ملیشیا میں مختلف ممالک سے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد علی جعفری۔ 2 لاکھ ایرانی جنگجوؤں کے ذریعے ایران نے شام اور عراق میں اپنے اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ ایران شام اور عراق میں ملیشیاؤں پر $10 ارب سے زائد رقم خرچ کر رہا ہے، مبصرین۔